حکومت چلائیں لیکن سر حکومت خواتین کو سڑکوں پر گھسیٹنے سے نہیں چلے گی. دوسرا سر آپ حکومت ضرور چلائیں لیکن سر حکومت شاعروں کو شعر پڑھنے سے پابند سرادت کرنے سے جو ہے وہ حکومت نہیں چلے گی. سر پھر تیسرا آپ ضرور حکومت چلائیں لیکن سر احرام میں بندھے ہوئے جو شخص احرام اوڑھ کے حج کے لیے جاتا ہو سر اس شخص کو عمران ریاض کو فلائٹ سے اتارنے سے بھی آپ کی حکومت نہیں چلے گی. سر تیسری بات سر آپ حکومت ضرور چلائیں, آپ وی پی این کے ذریعے آ کے اس میں سوشل میڈیا پہ ہمیں آپ دہشت گرد کہیں لیکن سر حکومت جیرے بلیڈوں کے ذریعے بھی نہیں چلنی ہے. کیا آپ کہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا انفارمیشن سیکٹری باہر جائے گا تو آپ سر جیرے بلیڈ کے ذریعے اس کو گلا کٹوائیں گے, ہماری آواز دبائیں گے, سر ہم عمران خان کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے. سب سے بڑا امت مسلمہ کا لیڈر ہے, پاکستان کا لیڈر ہے. جو شخص بار بار کہتی ہوں سر, جو شخص ریاست کی قید میں کہہ دے کہ مجھے ڈرا ہوا دیکھنا تمہارا خواب رہ جائے گا, ایسا شخص ناقابل شکست ہوتا ہے, وہ پاکستان کو لیڈ کر سکتا ہے. سر آئی ایم سوری ٹو سے لفظ تو بڑا سخت ہے لیکن خسروں کا لباس پہننے سے بھی حکومت نہیں چلنی ہے. انہوں نے نوجوانوں کے لیے کیا رکھا ہے؟ جب انہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے پڑھے لکھے نوجوانوں کو ہتھکڑیاں لگا دی. آپ نے ان کے گھروں کے اوپر جو ہے وہ ماؤں اور بہنوں بیٹیوں کو ان کے سامنے آپ نے ان کو گھسیٹا, آپ نے ان کو جیل میں ڈالا. کوئی انجینئر تھا, کوئی ڈاکٹر تھا. سر ان کو احساس ہے پی ایم ایل این کو, پی ڈی ایم کو, کہ 1947 کے بعد ملک سے سب سے بڑی ہجرت پاکستان سے ہونے جا رہی ہے اور آپ کا برین ڈرین ہو رہا ہے. یہ سر یہاں پہ اوپر ہال کے اندر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے ووٹ کی پرچی ڈالیں گے تو ہم جو ہیں آپ کے لیڈر کے اوپر جو ہے اس کو 31 سال کی راتوں رات سزا دے کے کال کوٹری میں بند کر دیں گے. اگر آپ اپنی مرضی سے ووٹ ڈالیں گے تو آپ ڈاکٹر یاسمین راشد جیسی, عالیہ حمزہ جیسی, بشرا بی بی جیسی خواتین کو آپ سڑکوں کے اوپر گھسیٹیں گے. آپ ان کی عدت کے اس میں کیس کے اندر آپ ہاتھ ڈالیں گے, نوجوانوں کی آپ تذلیل کریں گے, سیلف ریسپیکٹ کو ختم کر دیں گے, کبھی ڈیجیٹل دہشت گرد کریں گے, کبھی کہیں گے کہ ایلڈ انفارمڈ یوتھ ہے. سر وہ آپ کو چاہے باہر بیٹھے ہوئے ہو چاہے پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہو, وہ آپ کو آپ کی اصلی کرتوت دکھاتے ہیں, آئینہ دکھاتے ہیں. اگر آپ کو آئینہ نہیں پسند, اگر آپ کو آئینے میں اپنی شکل نہیں پسند, بدصورت لگتی ہے تو اپنے کرتوت سے دیکھ کریں, آئینہ مت توڑیں. آپ نے مجھے بجٹ کے اوپر بولنے کا موقع دیا. سر جی جو بجٹ ہوتا ہے وہ بیسکلی پچھلے جو حالات ہوتے ہیں اسے سبق سیکھنا ہوتا ہے, موجودہ حالات پہ قابو کرنا ہوتا ہے, اور جو نیکسٹ جس طرف حکومت نے جانا ہوتا ہے, قوم نے جانا ہوتا ہے, وہ ٹارگٹ سیٹ کرتا ہے. تو بیسکلی جو اس دفعہ ابھی یہ پی ایم ایل این نے اپنا بجٹ پیش کیا تو سر یہ اس کا ٹینیور کا تو پہلا بجٹ ہے لیکن یہ پچھلے 35 سال سے حکومت کرتے رہے ہیں تو تجربہ ان کا بہت زیادہ ہے. اس لیے پھر میں نے اسپیکر صاحب ان کا پورا بجٹ پڑھا. پورے بجٹ میں جو کہ 19,000 کھرب کا ایک انتہائی خوفناک بجٹ ہے, اس میں پتہ چلا کہ مہنگائی, سود, بے روزگاری اور سر ان کے اپنے اکنامک سر میں لکھا ہے سر مجموعی طور پر گدھوں کی تعداد میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. سر پورے بجٹ کی تقریر میں یہ سر یہ میرے پاس ہے, اس کو پڑھے. کوئی ویژن نہیں ہے, کوئی فگر نہیں ہے, کوئی سٹیٹسٹکس نہیں ہے سر, کے سوائے ہمارے جو فائنانس منسٹر صاحب ہے سر انہوں نے اس بجٹ تقریر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ پوری کی پوری بجٹ تقریر ہر پیج پہ لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف کا اور شہباز شریف کا ویژن ہے. تو سر ان کا جو پہلے والا ویژن میں ذرا آپ کو یہ بتا دوں کہ نواز شریف اور شہباز شریف کا جو ویژن ہے وہ ملک کو سٹیل مل کا خسارہ 206 بلین دے چکے ہیں, پی آئی اے کا خسارہ یہ 622 بلین دے چکے ہیں, بجلی کا خسارہ یہ 2.7 ٹریلین دے چکے ہیں, سوئی گیس کا خسارہ یہ 3 ٹریلین دے چکے ہیں, میٹرو بس کا جو کہ لاہور کا ہے اور پنڈے کا ہے اور اس میں ملتان شامل نہیں کری کیونکہ ملتان جو ہے وہ بند ہو گیا ہے, اپنے اکنامک سر میں لکھا ہے سر 35.5 بلین کا خسارہ نواز شریف اور شہباز شریف کا جو ہے وہ ویژن ہے. پھر سر خود ہی کہہ رہے ہیں کہ انفلیشن 38% پہ افراط زر بڑھ گئی ہے جو کہ ہم 11% پہ چھوڑ کے گئے تھے, رجیم چینج کر کے ہماری حکومت کو گرایا گیا تھا. فوڈ انفلیشن یہ خود کہہ رہے ہیں کہ 48% کے اوپر چلی گئی ہے. اور سر اکنامک گروتھ ابھی یہ مائنس میں ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 2.83% کرنے کی کوشش کریں گے, ٹارگٹ ہے, اور پھر اس کے اوپر یہ مجموعی طور پر مٹھائی بھی بانٹیں گے, بنگڑے بھی ڈالیں گے, جو کہ ہم
جب رجیم چینج کیا 2022 میں سر یہ 6.1% کے اوپر عمران خان چھوڑ کے گئے تھے. سر ایکسپورٹ یہ 25 بلین پہ نیچے لے کر آئے, ہم نے 26% کے ساتھ اضافہ کیا تھا, 36 ارب کی ہائیسٹ کے اوپر بلین کے اوپر جی ہماری حکومت لے کر گئی تھی. پھر سر ریمیٹنس پہ یہ 23 بلین کے اوپر یہ لوگ نیچے لے کر آئے, ہائیسٹ جو ہم لوگ ہیں سر اس کو 26.1 بلین کے اوپر لے کر گئے. سر جیسا کہ آپ کو ہمارے ایک اور MNA صاحبہ نے آپ کو فرمایا سر 2,80,000 کا مقروض ہر بچہ, چاہے سر اس کے تن پہ کپڑے نہیں ہیں, چاہے اس کے منہ میں نوالا نہیں ہے, نواز شریف اور شہباز شریف کی ویژن کی وجہ سے یہ ملک مقروض ہے. سر پھر یہ انہوں نے سوچا ہمارے فائنینس منسٹر نے, سر یہ بجٹ تقریر کا چیپٹر ہے جی پیج نمبر 10 پہ سر یہ کہتے ہیں کہ ملک میں سرمایہ کاری لے کر آنی ہے نواز شریف اور شہباز شریف کے ویژن کے مطابق. سر ذرا وہ چیپٹر پڑھیں. وہ چیپٹر سرمایہ کاری کا کہتا ہے کہ تمام اثاثے بیچ تو کوڑیوں کے بھاؤ, گھر کا سامان بیچ کے نواز شریف اور شہباز شریف کے ویژن کے مطابق جو یہ سامان لے کر آئیں گے بیچ کے, اس میں سر انہوں نے ٹاپ پرائورٹی خود لکھی ہے. یہ کہتے ہیں ہم PIA کو بیچ دیں گے, ہم روزویلٹ ہوٹل کو بیچ دیں گے, ہم ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کو بیچ دیں گے, یہ فرسٹ ویمن بینک کو بیچ دیں گے, ہوائی اڈوں میں سر یہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو بیچ دیں گے, کراچی ایئرپورٹ کو بیچ دیں گے, تمام بجلی کے کارخانے بیچ دیں گے. سر جی سر سب کچھ بیچنا ہی ہے تو پھر اس ایوان کو بھی بیچ دیں, اس کو بھی آؤٹ سورس کر دیں. پہلے بھی 20-20 کروڑ میں یہاں پہ بولیا جو ہے وہ بکرا منڈی لگا کے رجیم چینج کرا کے ضمیر فروشی کر کے پورے ایوان کو تو ویسے ہی بیچ دیا تھا. تو سر اس ایوان کو بھی بیچ دیں اگر بیچ کی سارا خسارہ پورا کرنا ہے. اور سر ویسے بھی چونکہ فائنینس منسٹر بھی امپورٹڈ ہے, ڈپٹی پرائم منسٹر اور فورن منسٹر بھی امپورٹڈ ہے, انٹیریئر منسٹر بھی امپورٹڈ ہے, ہمارے پاسپورٹ ضبط ہم ملک سے باہر نہیں جا سکتے. یہ ویژن کہتا ہے کہ ہالینڈ سے آیا ہوا بندہ جو کہ ہالینڈ کا شہری تھا کچھ دن پہلے, وہ بتائے گا کہ ڈیرہ غازی خان میں پاکستانی چوک کے پر بیٹھا ہوا سرائکی یا بلوچ یا مہاجر یا پاکستانی کیا سوچتا ہے, اس کی کیا خواہشات ہے. سر یہ ہمیں آ کے ہالینڈ کا شہری آ کے بتائے گا. اگر اتنا ہی سر ویژن ہے تو اپنے ساتھ والے بندوں سے یہ پوچھ لیتے کہ اگر ملک میں سرمایہ کاری کرنی ہے. سر ان کا پچھلا ریکارڈ ہے, انہوں نے سر پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے ان کا سٹاف میاں صاحب کو اور میاں صاحب خود سر $4.5 لاکھ پر نائٹ سر یہ باہر کے ملکوں میں رہتے تھے. سر 165 روپے کا جو بل اخبار کا تھا وہ بھی قومی خزانے سے انہوں نے ڈالا ہے. اور سر آنے جانے کے کرائے میں نے $28,000 جو ہے وہ ڈالے ہیں پاکستان کے خرچے کے لیے. اور سر آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کہتی ہے, اور میں سر موجودہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کا بھی ویٹ کر رہی ہوں, کہ 2017 میں 18 میں PMLN نے 5.8 کھرب خرچوں میں اڑا دیے. سر موجودہ بھی ہم کریں گے کہ موجودہ آڈیٹر جنرل کیا کہتا ہے. سر ٹھیک ہے, یہ کہتے ہیں ویژن ہے. اگر یہ سر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سوٹڈ بوٹڈ ہو کے جب قطرے چائنا جائیں گے, کیٹ واک کر کے کسی اور ملک جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہمارے ملک میں سرمایہ کاری ہے, تو سر میرا ان سے سوال ہے کہ پھر آپ کی سرمایہ کاری بیلجیم میں, آسٹریلیا میں, لنڈن میں, امریکہ میں, دبئی میں کیوں نکلتی ہے؟ 33 کھرب کے ان کے اثاثے جو ہیں وہ اس وقت دبئی لیکس کے اندر نکل آئے, اس کے اوپر تو ان کو سونپ سوکھ جاتا ہے. 38% بجٹ کے اندر انہوں نے اضافہ کیا ہے. کہتے تنخواہ دار کی جیب سے اور نکالو, جو غریب طبقہ ہے اس کی جیب سے اور نکالو. تو سر اگر ہم ان کو ٹیکس دے دیں اور مزید اضافی دے دیں تاکہ یہ مزید جو ہے وہ دبئی کے اندر یا کسی اور ملک کے اندر جو ہے وہ سرمایہ کاری کر لے, کسی کو بھی سر سزا نہیں ملتی ہے, ہر ایک کے اوپر یہ چپ کر جاتے ہیں. ابھی سر انہوں نے بجٹ میں 19 کھرب کا بجٹ ہے, 19 ٹریلین کا. سر ان کی پرائیورٹی چیک کریں, ان کے پرائیورٹی میں سر پیج 15 کے اوپر ہے فوڈ سیکیورٹی, سستی بجلی, موسمیاتی تبدیلی, محمد ڈیم, دیامر بھاشا ڈیم, چشمہ رائٹ بینک کی لاٹ, پٹ فیڈر کنال بلوچستان, کسان پیکج اور ایجوکیشن جو ہے وہ ٹاپ یونیورسٹیز کی ہائر ایجوکیشن. سر ان تمام چیپٹرز کے لیے 19 کھرب کے بجٹ کے اندر صرف اور صرف 238 بلین انہوں نے رکھے, ٹوٹل ملا کے 238 بلین. اب سر دوسری طرف
جو ان کا پی ایس ٹی پی ہے اس میں 101% اضافہ ہوا ہے. 14 بلین کا ان کا پی ایس ٹی پی ہے, 100 بلین انہوں نے اضافے دے دیے, 1500 ہو گئے. اور سر جو بسٹ کا پروگرام ہے وہ ہے 593 بلین کا. سر یہ ٹوٹل ملا کے 19 کھرب کے بجٹ میں بلتے ہیں 2093 بلین. یہ ٹھیک ہے سر, بسٹ کے اوپر ہمیں کوئی اعتراض نہیں سوائے اس کے کہ اس میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, لیکن سر یہ باقی جو پی ایس ڈی پی سے زیادہ گلیاں بنیں گی نا, سولنگ بنیں گی, زیادہ سے زیادہ سر وہ آپ اپنی نالیاں ٹھیک کریں گے نا, ایکسچینج سے لے کر ایزر تک سارے کے سارے اس میں اپنا 10% لیں گے. لیکن سر یہ جو دوسرا چیپٹر ہے جس میں پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس کے اوپر آپ نے تو ٹوٹل ملا کے 238 بلین دے دی ہے. ایسی سر موسمیاتی تبدیلی کا میں چیپٹر پڑھ رہی تھی, کلائمیٹ چینج کا. سر ساری دنیا کو پتا ہے کہ کلائمیٹ چینج سے پاکستان دنیا کے ٹاپ رسک انڈیکس میں 5th نمبر کے اوپر آتا ہے. اور سر 3.8 بلین کا جی ڈی پی کا پاکستان کا لاس ہوا ہے 1999 سے لے کر 2018 تک, اور انسانی جانیں الگ سے جو ہیں وہ ضائع ہو گئی ہیں. آپ کے سامنے ہے کہ جب کراچی کے اندر بھی سیلاب آتا ہے, اربن فلڈنگ ہوتی ہے, تو 37 لوگ ایک ہی رات میں شہید ہو جاتے ہیں, کھڑی فصلیں ہماری تباہ ہو جاتی ہیں, واٹر لیول ہمارا 600 میٹر سے فٹ سے نیچے چلا گیا ہے. ایک طرف خشک سالی ہے, دوسری طرف قحط سالی ہے. سر آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے اس میں ٹوٹل موسمیاتی تبدیلی کے لیے کتنا بجٹ رکھا ہے؟ سر 2024 کا بجٹ انہوں نے رکھا ہے 4 بلین. اور سر ہم 2022 میں جب رجیم چینج کیا گیا تھا ہم اس کو 15 بلین کے اوپر لے گئے تھے. سر ٹھیک ہے کہ آپ کو نہیں پسند ہماری سیاست, لیکن 10 بلین ٹری سونامی بند کر دینے سے جو کہ دنیا میں آپ کی پذیرائی ہوئی تھی, آپ کا دنیا کا ایک سافٹ امیج آپ کا چلا گیا تھا. عمران خان صاحب کے اختلاف ہے, لیکن 10 بلین ٹری سونامی کو بند کرنے سے سر آپ کون سی پاکستان کے اندر سرمایہ کاری لے آئیں گے؟ کون آپ کے اوپر ٹرسٹ کرے گا؟ آپ کا ایک سافٹ امیج گیا تھا. کلین گرین پاکستان آپ نے وہ جو ہے وہ ختم کر دیا, ای ویہیکل پالیسی آپ نے ختم کر دی, بلکہ اس کے اوپر بھی آپ نے کوئی بجٹ لگایا. بلکہ سر میں چاہوں گی کہ میں پالیسی بجٹ انہوں نے تو کلائمیٹ چینج کو شامل پہ نہیں کیا جس کے اوپر ہم کٹ موشن دے سکتے ہیں. پالیسی کے اوپر کٹ کے اوپر سر میں کلائمیٹ چینج کو چاہتی ہوں کہ آپ اس کے شامل کریں. سر دوسرا میرا پوائنٹ ہے پاکستان کے یوتھ کے بارے میں. سر 70% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ 35 سے 40 سال کی عمر سے کم ہیں. پاکستان دنیا میں سیکنڈ بڑا ملک ہے جو سب سے زیادہ جس کے اندر نوجوان ہیں. سر یہ ان کا اپنا اکنامک سروے کہتا ہے 119% انکریز ان آؤٹ ڈور برین ڈرین آف اسکلڈ ورکر ان 2023. اور سر 26.6% رائز ان ڈپارچر آف ہائیلی کوالیفائڈ انڈیویجولز. سر اس میں ڈاکٹر ہیں, سائنٹسٹ ہیں, انجینئرز ہیں. ایک تو سر 50% آپ کی جو انڈسٹری وہ بند ہو گئی ہے. سر دوسری طرف نوجوانوں نے آپ کے اوپر ٹرسٹ کیا, 8 فروری کو آپ کے لیے نکلے, انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھایا, انہوں نے سر ووٹ کی پرچی کے ذریعے انہوں نے کہا کہ ہم انقلاب لے کر آتے ہیں. سر اس بجٹ میں آپ نے امید توڑ دی ہے. مجھے فائنانس منسٹر بتائیں کہ اس بجٹ میں انہوں نے نوجوانوں کے لیے کیا رکھا ہے؟ جب انہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے پڑھے لکھے نوجوانوں کو ہتھکڑیاں لگا دی. آپ نے ان کے گھروں کے اوپر جو ہے وہ ماؤں اور بہنوں بیٹیوں کو ان کے سامنے آپ نے ان کو گھسیٹا, آپ نے ان کو جیل میں ڈالا. کوئی انجینئر تھا, کوئی ڈاکٹر تھا. سر ان کو احساس ہے پی ایم ایل این کو, پی ڈی ایم کو, کہ 1947 کے بعد ملک سے سب سے بڑی ہجرت پاکستان سے ہونے جا رہی ہے اور آپ کا برین ڈرین ہو رہا ہے. یہ سر یہاں پہ اوپر ہال کے اندر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے ووٹ کی پرچی ڈالیں گے تو ہم جو ہیں آپ کے لیڈر کے اوپر جو ہے اس کو 31 سال کے راتوں رات سزا دے کے کال کوٹری میں بند کر دیں گے. اگر آپ اپنی مرضی سے ووٹ ڈالیں گے تو آپ ڈاکٹر یاسمین راشد جیسی, عالیہ حمزہ جیسی, بشرا بی بی جیسی خواتین کو آپ سڑکوں کے اوپر گھسیٹیں گے. آپ ان کی عدت کے اس میں کیس کے اندر آپ ہاتھ ڈالیں گے. نوجوانوں کی آپ تذلیل کریں گے, سیلف ریسپیکٹ کو ختم کر دیں گے. کبھی ڈیجیٹل دہشت گرد کہیں گے, کبھی کہیں گے کہ ایلڈ انفارمڈ یوتھ ہے. سر وہ آپ کو چاہے باہر بیٹھے ہوئے ہو چاہے پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہو, وہ آپ کو آپ کی اصلی کرتوت دکھاتے ہیں, آئینہ دکھاتے ہیں. اگر آپ کو آئینہ نہیں پسند, اگر آپ کو آئینے میں اپنی شکل نہیں پسند, بدصورت لگتی ہے, تو اپنے کرتوت سے دے کریں, آئینہ مت توڑیں. آپ پاکستان کے نوجوانوں کو مایوس مت کریں. سر اس بجٹ میں آئی ایم سوری ٹو سر اس بجٹ میں یوتھ کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی ویژن نہیں ہے, کوئی بجٹ اس کے اندر نہیں رکھا گیا ہے. پھر سر میں ساؤتھ پنجاب سے میرا تعلق ہے.
سر ساؤتھ پنجاب سے میرا تعلق ہے سر، میں محروم طبقے کو ریپریزنٹ کرتی ہوں سر۔ 1947 سے لے کر اب تک ہمارے سرائیکی وسیب کے لوگ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، سرائیکی صبح مانگ رہے ہیں۔ آپ تو تخت لاہور کو سب کچھ دے دیتے ہیں سر 2 ہی پوائنٹ سے تخت لاہور کو سب کچھ دے دیتے ہیں، لیکن سر میرے سرائیکی وسیب میں کوئی چیز سوائے محروم میں اور کچھ نہیں ہے سر۔ پچھلی دفعہ ہم لوگوں نے ساؤتھ سیکریٹریٹ ہماری حکومت میں پرائم منسٹر عمران خان نے بنایا ان کے لیے سر، اس کو پیپلز پارٹی نے بھی سپورٹ کیا۔ اس میں سر ہم لوگوں نے پہلی دفعہ ساؤتھ پنجاب کے لیے ہم نے 360 بلین کا بجٹ رکھا اور ہم نے اس کو رنگ فینس کیا، ہم نے انشور کیا کہ ہمارا بجٹ یہیں پر ساؤتھ پنجاب کے اندر لگے گا، تخت لاہور نہیں جائے گا۔ 32% سر ہم نے امپلائمنٹ کا کوٹا رکھا کہ شاید کوئی سرائیکی، کوئی بلوچ، کوئی مہاجر ہمارا کسی نوکری کے اندر آ جائے۔ سر افسوس کی بات یہ کہ ٹک ٹاک والی حکومت نے، ٹک ٹاک کے چیف منسٹر نے آتے ہی سر سرائیکوں سے پتہ نہیں کیا دشمنی ہے سر، پورا کا پورا سیکٹریٹ بند کر ڈالا، سیکٹریٹ ہی بند کر ڈالا، سارے سیکٹریز ہی واپس چلے گئے۔ اور سر موجودہ بجٹ میں نے کوشش کی لیکن سر اس کو بالکل انہوں نے ختم کر دیا۔ سر آخر میں اپنے ڈیرہ غازی خان کی بات کرتی ہوں۔ میں نے سر ڈیرہ غازی خان کو وومن یونیورسٹی دی سر، پہلا وہاں پہ کارڈیولوجی ہاسپٹل دیا، مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل وہاں پہ دیا، 260 گاؤں کو وہاں پہ بجلی دی، ویمن پارک وہاں پہ بنایا۔ ابھی سر میں نے پورا کا پورا PhD پڑھا، یقین کریں سر ڈیرہ غازی خان کے لیے صرف دعائیں اس میں بجٹ میں، باقی سر نہ کوئی بجٹ ہے، نہ کوئی ایلوکیشن ہے، نہ سر کسی نئے منصوبے میں انہوں نے ڈیرہ غازی خان کو شامل کیا ہے۔ سر افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ نے کوئی فارم 47 والا وزیر ہمارے سر پر مسلط کر دیا ہے، پورا ڈیرہ غازی خان یرغمال ہے سر، 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، جو شخص آواز اٹھاتا ہے سر اس کو دہشت گردی کا پرچہ کر دیا جاتا ہے۔ آپ یقین کریں سر ساؤتھ پنجاب کی محرومیاں آپ مجھے انتہائی افسوس ہے۔ سر آخری بات کہنا چاہتی ہوں، آپ نے مجھے وائنڈ اپ کرنے کو کہا ہے سر، یہاں پہ ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ جی مجھ سے پہلے یہاں پہ 2 لوگوں نے باتیں کی تھی، تو سر میں ذرا ان سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ آپ حکومت چلائیں لیکن سر حکومت خواتین کو سڑکوں پر گھسیٹنے سے نہیں چلے گی۔ دوسرا سر آپ حکومت ضرور چلائیں لیکن سر حکومت شاعروں کو شعر پڑھنے سے پابند صلادت کرنے سے جو ہے وہ حکومت نہیں چلے گی۔ سر پھر تیسرا آپ ضرور حکومت چلائیں لیکن سر احرام میں بندھے ہوئے جو شخص احرام اوڑھ کے حج کے لیے جاتا ہو سر اس شخص کو، عمران ریاض کو فلائٹ سے اتارنے سے بھی آپ کی حکومت نہیں چلے گی۔ سر تیسری بات سر آپ حکومت ضرور چلائیں، آپ VPN کے ذریعے آ کے اس میں سوشل میڈیا پہ ہمیں آپ دہشت گرد کہیں، لیکن سر حکومت جیرے بلیڈوں کے ذریعے بھی نہیں چلنی ہے۔ کیا آپ کہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا انفارمیشن سیکٹری باہر جائے گا تو آپ سر جیرے بلیڈ کے ذریعے اس کو گلا کٹوائیں گے، ہماری آواز دبائیں گے؟ سر ہم عمران خان کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ سب سے بڑا امت مسلمہ کا لیڈر ہے، پاکستان کا لیڈر ہے، جو شخص بار بار کہتی ہوں سر، جو شخص ریاست کی قید میں کہہ دے کہ مجھے ڈرا ہوا دیکھنا تمہارا خواب رہ جائے گا، ایسا شخص ناقابل شکست ہوتا ہے، وہ پاکستان کو لیڈ کر سکتا ہے۔ سر آئی ایم سوری ٹو سے لفظ تو بڑا سخت ہے لیکن خسروں کا لباس پہننے سے بھی حکومت نہیں چلنی ہے۔ شکریہ بس تقریباً مائک 16 منٹ ہو گئے ہیں۔ مائک آخری بات سر، آخری بات آپ کی چیزیں بولنا بند کریں گے تو وہ وائنڈ اپ کریں گے سر۔ سوری سر، آخری بات سر، آخری بات، اگر آپ نے حکومت چلانی ہے، اگر آپ نے اس ملک کو کرائسس سے نکالنا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے، نوجوان آپ کے اوپر ٹرسٹ کریں، تو سر ایک ہی آخری بات ہے، ایک ہی لیڈر ہے عمران خان، اس کا نام ہے، اس کو لے کر آئے، اس سے معافی مانگے، انشاءاللہ یہ حکومت بھی چلے گی، یہ ملک بھی چلے گا۔ بہت شکریہ۔